أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ان الذین کفروا، اور بلا شک و شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ہم انقریب انہیں کیا کر دیں گے؟ ڈال دیں گے، ہم ان کو ملا دیں گے نارا، آگ کے ساتھ۔ یہ جہنم کی اللہ نے شدید وعید انہیں سنائی ہے۔ یہ یہودی جو گئے ہیں اور جا کے مکہ مکرمہ میں کافروں کو تسلیاں دلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا ہم ان قریب اسے جہنم میں ڈالیں گے، ایسی آگ ہے کلما، جب بھی نضجت، پک جائے گی، جل جائے گی، جلودہم، ان جہنمیوں کا جسم، ان کی اوپر کی کھال جب جل جائے گی، بدلناہم جلودن، ہم کھال بدل دیں گے، غیرہا، دوسری کھال چڑھا دیں گے۔ ایک ایک دن میں، ایک ایک گھنٹے میں کتنی کتنی مرتبہ یہ ہوگا، کیونکہ آگ جو ہی لگتی ہے جسم کو تو اوپر کا ماس جلا دیتی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور کلما نضجت جلودہم، اور جب ان کی یہ جب پک جائے گی، جل جائے گی جو ہی کھال، ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے تاکہ اور جلے، لیذوقوا العذاب، تاکہ ہمارے عذاب کو مزہ چکھیں، ذرا ہمارا عذاب دیکھیں۔ دنیا میں سرمستیاں اور حق کا انکار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، یہ چیزیں ڈبونے والی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی بھی اللہ آخر کھال کو بدلے گا کیوں؟ اس لیے بدلے گا کہ آگے فرمایا لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ چکھتے رہیں مسلسل عذاب کو۔ اور یہ بہت بڑا رد ہے ابن قیم کا اور ابن عربی کا، اور رحمت اللہ علیہم ان کے کام بھی بڑے اچھے تھے بعض بات، اور تمام ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جہنم پہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جلنے والے کو کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا۔ یہ سارے قادیانی یہی کہتے ہیں۔ یہ رد ہے ان سب لوگوں کا، اور بڑے بڑے لوگ گئے اس طرف کہ جہنم میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جب بس عادی ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں ایسے عادی ہو جائیں گے جیسے گندگی کا کیڑا عادی ہو جاتا ہے۔ گندگی میں تو باہر والے کو تو بو آتی ہے لیکن کیڑے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جہنم کی آگ میں جل جل کے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگ لگی بھی ہے یا نہیں لگی بھی۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم کھال بدل دیں گے، ایک منٹ میں کھال جل گئی، پھر دوسری کھال چڑھا دی، پھر جلی، پھر تیسری کھال چڑھا دی۔ یا یہ کہ کلما نضجت، جب پک جائے گی، یعنی خون پیپ جمع ہو جائے گا، پک جائے گی، کھولتا ہوا خون اور پیپ جسم میں ہوگا، دوسری کھال اوپر سے اس کے چڑھا دیں گے۔ دونوں ترجمے کیے گئے، یہ اس لیے کہ لیذوقوا العذاب، عذاب کو چکھیں۔ جس کا مذاق اڑاتے تھے نا دنیا میں اور مزوں میں پڑے ہوئے تھے، اس دن یہ مزے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ رد ہے ان تمام کا جو کہتے ہیں کہ جہنم میں بس ایک مرتبہ عذاب پھر عادی ہو جائیں گے۔ بھئی عادی کہاں سے ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم کھال بدلتے رہیں گے۔ لیذوقوا العذاب، اس کا عربیت میں اگر خالص عربوں کی زبان میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھال بدل دیں گے، بلکہ کھال کو بدلتے رہیں گے۔ اور لیذوقوا العذاب، مزہ چکھیں عذاب کا، یہ ترجمہ نہیں، ترجمہ یہ بنے گا لیذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، کنٹینیوسلی عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں، جب کھال بدلے پھر نیا عذاب ہو جائے۔ اس بات کے قائل کسی زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور سید صاحب نے یہ لکھا تھا، اور جب وہ بیعت ہونے گئے نا، یہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہنچ کے بڑے بڑے علم والے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، اٹھے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا شورا ہو گیا تھا، تو اٹھے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے، ویسے ہی یعنی خوش طبعی کے طور پہ، مزاح کے طور پہ کہنے لگے، یہ تھانہ بھون میں بڈھا بیٹھا ہوا ہے نا، مجھے لگتا ہے لے ڈوبے گا مجھے بھی۔ تو خواب کچھ ایسا دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے ہاں اگر آنا ہے تو 3 دن تک رہیے اور چپ رہیے بس۔ تو سید صاحب چلے گئے، اور سید صاحب دیسنا کے تھے، بہار کے، اور بڑا اللہ نے مقام دیا تھا۔ اور 3 دن بعد جب چلنے لگے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں۔ حضرت فرماتے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا فاضل آدمی، میں اسے کیا نصیحت کروں؟ تو میں نے کہا، میں جب مکہ مکرمہ سے چلا تھا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بھیجا، تو میں نے حضرت سے بھی یہی درخواست کی تھی کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے، بس آپ کو یہی کہتا ہوں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے بیعت کی درخواست کی، تو حضرت نے فرمایا بیعت تو میں کر لوں گا، مگر پہلے آپ یہ لکھیے اور اسے چھپوائیے کہ یہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے کہ جہنم کا عذاب بس ہوگا اور اس کے بعد وہ عذاب پھر نہیں ہوا کرے گا، یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے اور یہ گمراہی کی بات ہے، آپ اس سے رجوع کیجئے، پھر بیعت ہوگی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اخباروں میں چھپایا کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا میری غلطی تھی، رجوع کرتا ہوں اس سے، اور پھر جا کر بیعت ہوئی۔ اور پھر حضرت کو اتنے وہ اچھے لگے، اتنے اچھے لگے، حضرت تو بڑوں بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سید سلیمان ندوی غالباً حضرت کے واحد خلیفہ ایسے ہیں کہ ان کی شان میں حضرت نے فارسی میں قصیدہ لکھا، اور ایک رکعہ تو ہم نے خود بھی پڑھا۔ بوڑھے ہو گئے تھے، لاٹھی، بوڑھے تو خیر اتنے نہیں ہوئے تھے، سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے لاٹھی رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لاٹھی بھیجی، سٹک، اور ایک چھوٹا سا پرچہ اس پہ لکھ کے ساتھ بھیجا، اور اس پہ لکھا حضرت نے کہ راحت جاں راحت جسم کا سامان بھیجتا ہوں۔ کیسی محبت تھی، یہ چیز ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ اس بات کے قائل ہیں نا، یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو کھالوں کا جلنا اور بدلنا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عذاب ہوتا رہے گا، لیذوق العذاب، تک یہ عذاب چکھتے رہیں۔ یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا، یہ نہیں ہے کہ عذاب چکھیں بلکہ چکھتے رہیں۔ لغت کی بحث اب کرتے نہیں، اب وہ آپ کے لیے اتنے انٹرسٹ کی ہوگی نہیں، یہاں پہ ترجمے میں لوگوں کو دھوکا ہو گیا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی زبردست ہے۔ کہیں تم یہ سمجھو کہ کھال اتنی کیسے بدلے گی ہر لمحے میں اور ہر منٹ میں، اللہ بڑا زبردست ہے۔ کیوں ایسا عذاب دے رہا ہے؟ حکیمہ، بڑی حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ باتیں تمہیں بتائے۔